ایک بہت سینسٹیو سا ایشو جو پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں خاص طور پہ جذباتی ہوں اس معاملے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک نے کہا ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ چھری لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا، اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے۔ انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس کعبے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور اہم ہے۔ یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی ایوین ایوارڈز پورنوگرافی کے ہوتے ہیں، اس میں بھی سپائی کیم اور ہڈن کیم موویز نہیں آتی، اور اس ملک کے اندر ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ لیکن اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے؟ اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں جب برطانیہ گیا نا، شروع میں 1971 کی بات ہے، تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا۔ اس کو کہتے تھے سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر۔ جی، وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نارمز تھے۔ آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے۔ اور وہ بڑی ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی، جس کو کہتے ہیں سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دیے کہ نہیں جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے۔ اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ ایون سوسائٹی کو بچاتے ہیں۔ ولا تحسوا ولا تجسسوا، ٹو میں مت لگا رہو، منع کیا اللہ نے۔ پردہ تو خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہا۔ جی دیکھیے، نہیں کامن سینس ہے جی، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مضمون لکھا اس کے اوپر کہ آپ جب اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں کی ڈیورس ریٹ تھی 14 کے اندر ایک ڈیورس ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں۔ آج 70% ڈیورس ریٹ ہے، کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں، سب گناہ گار لوگ ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کی گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا کہ فلانے کی پرائیویٹ لائف ایسی ہے، فلانے کی یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے، نیوز آف دا ورلڈ جو بند ہو گئے، جیسے جیسے فحاشی بڑھتی گئی ان کے معاشرے کے اندر خاندان ٹوٹتے گئے، خاندانی نظام ٹوٹتا گیا۔ اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں، سارے ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے، اور ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ 2.5 سال ہے، ایوریج شادی 2.5 سال چلتی ہے، کیونکہ آپ اگر فحاشی بڑھاتے رہیں، آپ گند کو سامنے لاتے رہیں، آپ کا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے فحاشی کراتے، اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتی؟ پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی کسی کی ایکچوئل ٹیپ۔ اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھے، ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے بنایا۔ تو اب تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے، اتنا سروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیپس ہیں، یہ آڈیو ٹیپس ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے کے آ رہے، اس کا مقصد یہ ہے بلیک میل کرنا، گند اچھالنا، اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج۔ اور یہ صاحب بچوں کے پاس موبائل فون ہے، 8 سال کے بچے موبائل فون لے کے پھرتے ہیں، اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گند لے کے آ رہے ہیں، آپ سوچیں اس کا معاشرے میں سوشل میڈیا سے زیادہ